1950 میں بھارت نے اپنے ملک میں نیا آئین نافذ کیا۔ اس کے ذریعے دنیا کے سامنے جمہوریت کی وہ نئی قسم پیش کی گئی جس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ملک پر طویل عرصے تک ایک ہی فرد یا ایک ہی خاندان کی حکومت قائم رہے اور سیاسی جماعتیں بھی غیر جمہوری بنیادوں پر استوار ہوں۔ اگلے 8 برس میں تیسری دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسے واقعات پیش آئے جن کے فوری یا دوررس نتیجے کے طور پر وہاں جمہوریت کے نام پر کسی ایک فرد یا گروہ نے طویل عرصے تک حکومت کی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ خواجہ ناظم الدین کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا جو اب بنگلہ دیش ہے۔ وہ ڈھاکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ وہ نواب سلیم اللہ خان کے بھانجے تھے جنہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کی قرارداد پیش کی تھی۔ ایک کمسن بچے کے طور پر وہ اس اجلاس میں موجود تھے جہاں اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کیمبرج سے ایم اے اور لندن سے بیرسٹری کی سند حاصل کی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم بن گئے۔ اس عہدے پر وہ تقریباً 1.5 برس تک فائز رہے۔ اس طرح قائد اعظم اور قائد ملت دونوں کی جانشینی کا اعزاز ایک ہی فرد کو حاصل ہوا اور وہ خواجہ ناظم الدین تھے۔ دنیا میں اور ملک بھی ہیں لیکن ان میں اور پاکستان میں یہ فرق ہے کہ پاکستان ایک ملک ہونے کے علاوہ ایک پیغام بھی ہے، اخوت مسلمین کا پیغام، اخوت عالم کا پیغام، اخوت عام کا پیغام۔ قائد اعظم نے اس پیغام کی اشاعت اور پاکستان کی نشو و نما کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈال دی اور جاتے وقت یہ فرما گئے کہ خدا نے تم کو سب کچھ دے رکھا ہے، تمہارے ملک کی بنیادیں استوار ہو چکی ہیں، اب یہ تمہارا فرض ہے کہ ان بنیادوں پر عمارت کھڑی کرو۔ قائد اعظم کی یہ وصیت ہمارے دلوں پر نقش ہے۔ ہم کو اس امر کا اچھی طرح احساس ہونا چاہیے کہ اس عمارت کی تعمیر میں محنت، دیانت، عزم اور استقلال کی ضرورت ہے۔ پاکستان وہ سرزمین ہے جس کے ایک ایک ٹکڑے کے لیے قائد اعظم نے اپنا پسینہ بہایا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کے حصول میں شہیدان وطن نے اپنا خون بہایا۔ اس سرزمین کا تحفظ اور اس سرزمین کا استحکام ہمارے اولین فرائض میں سے ہے۔ کسی ملک کو حقیقی معنوں میں استحکام اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ملک کے رہنے والے یکجہتی اور یگانگت سے کام کریں، سب کا راستہ ایک ہو، سب کی منزل ایک ہو، یعنی سب ایک ہوں۔ یہی ایکا تھا جس کی بدولت ہمارا پیغام حق اسپین سے لے کر چین تک پھیل گیا تھا، اور یہی ایکا ہے جس کی بدولت
ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ ہمارا کارواں زیادہ پیما ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔ خواجہ ناظم الدین ایک ایسے زمانے میں وزیر اعظم بنے جب تیسری دنیا کے ممالک اچانک ایک اقتصادی بحران کے شکار ہو گئے تھے۔ اس کے اثرات پاکستان میں بھی سامنے آئے۔ معاشرے کے وہ عناصر بھی دوبارہ ابھرنے لگے جنہیں تحریک پاکستان کے زمانے میں مسلم لیگ نے شکست دی تھی۔ حکومت کے خلاف تحریکیں چلیں اور خونریز تصادم ہوئے۔ مغربی پاکستان میں ایک نازک صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب یہاں ایک ایسے مسئلے پر تحریک اٹھی جس کے بارے میں ہر مسلمان حساس ہے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ خواجہ ناظم الدین نے اپنی کابینہ کے ساتھ مشاورت کے بعد، جس میں سردار عبدالرب نشتر کا نام خاص طور پر اہم ہے، یہ موقف اختیار کیا کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو مطالبات کیے گئے ہیں ان کے متعلق فیصلہ دینا دستور ساز اسمبلی کا کام ہے، اور وہاں پہلے ہی علماء کرام کو اس مقصد کے تحت شامل کیا جا چکا ہے کہ وہ دستور کی ہر شق کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے مشورہ دیں گے۔ اس لیے مرکزی حکومت کے پاس، جس کے سربراہ ناظم الدین ہیں، تحریک کی طرف سے پیش کیے ہوئے مطالبات کو قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اسی اصول کے تحت ان کے پاس ان مطالبات کو مسترد کرنے کا جواز بھی نہیں ہے۔ چنانچہ جب اس حوالے سے ایک صوبے میں تشدد اور قانون شکنی کے واقعات پیش آئے تو ناظم الدین نے وہاں کی صوبائی حکومت کو یہی ہدایت دی کہ وہ امن و امان قائم رکھنے کے ضابطوں کے تحت حالات پر قابو پائے۔ ناظم الدین کے مخالفین نے ان کی اس پالیسی کو ان کی کمزوری کے طور پر مشہور کیا، لیکن بعد میں وہ دستاویزی ثبوت سامنے آ گئے جن سے واضح ہوتا ہے کہ سیاسی حلقوں، معاشرے کے مختلف طبقات اور ریاست کے اہم اداروں میں سے تقریباً ہر ایک نے یا اس بات کے لیے ناظم الدین پر دباؤ ڈالا کہ وہ تحریک کے مطالبات کو قبول کر لیں، یا اس بات کے لیے دباؤ ڈالا کہ وہ ان مطالبات کو مسترد کر دیں۔ لیکن اس تمام دباؤ کے مقابلے میں وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ ناظم الدین پر دباؤ ڈالنے والوں میں بڑے افسران کا ایک گروہ شامل تھا جو ایک سپر پاور کو یقین دلا چکا تھا کہ ناظم الدین کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ گروہ، جس کا تفصیلی تعارف اگلی قسط میں ہوگا، شاید اس امید میں تھا کہ ریاست اور مذہب کے درمیان ٹکراؤ ہوگا اور اس کی وجہ سے ایک جواز مل جائے گا کہ پاکستان کا نظام تبدیل کر کے یہاں ہمیشہ کے لیے کسی قسم کی آمریت قائم کر دی جائے۔ یہ نہ ہو سکا، کیونکہ ناظم الدین نے مکمل کارروائی کی ہدایت صرف اس وقت جاری کی جب مخالف تحریک نے اپنے رضاکاروں کو حکومت کے خلاف براہ راست اقدامات کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ حکومت کی طرف سے جوابی کارروائی صرف امن و امان قائم رکھنے کی کوشش قرار پائی۔ سینئر افسران کے گروہ کی قیادت غلام محمد کر رہے تھے۔ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد جب ناظم الدین وزیر اعظم بنے تو غلام محمد گورنر جنرل بن گئے تھے۔ امن و امان بحال ہو جانے کے باوجود انہوں نے ناظم الدین اور ان کی پوری کابینہ سے استعفوں کا مطالبہ کر لیا۔ ناظم الدین نے انکار کر دیا کیونکہ انہیں پارلیمنٹ میں اکثریت کا اعتماد حاصل تھا۔ گورنر جنرل نے اپنے خصوصی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ناظم الدین کو برطرف کر دیا۔ مسلم لیگ اگرچہ اس کے کچھ عرصے بعد تک رہی، لیکن اب اس جماعت کو یا آئندہ اس نام سے قائم ہونے والی دوسری جماعتوں کو وہ تنظیم کہنا مشکل تھا جسے خواجہ ناظم الدین نے اپنی آنکھوں کے سامنے قائم ہوتے دیکھا تھا۔ اپنی اس حیثیت میں وہ تنظیم ان کی وزارت کے اختتام پر ختم ہو گئی۔ گورنر جنرل نے اپنی مرضی سے نئے وزیر اعظم کو نامزد کیا جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے۔
اس زمانے میں اس قسم کے طریقوں سے جن دوسرے ممالک میں آمریتیں قائم کی گئیں وہ اپنے اپنے راستوں سے اتنی دور ہٹ گئے کہ بعد میں ان آمریتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے باوجود اپنی پرانی بنیادوں کی طرف واپس نہیں جا سکے ہیں۔ لیکن پاکستان میں قرارداد مقاصد ہر آئین کی بنیاد بنتی رہی، خواہ آئین بنانے والوں کی اپنی آئیڈیالوجی کچھ بھی ہو۔ علامہ اقبال، قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا احترام ہر آنے والے حکمراں پر لازم رہا، اور آج بھی ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اس روشنی میں خواجہ ناظم الدین کے ان الفاظ کے بڑے گہرے معنی سامنے آتے ہیں جو انہوں نے فسادات پنجاب کی تحقیق کرنے والے کمیشن کے سامنے اپنے دفاع میں کہے تھے۔ مطالبات کو مسترد کرنے کے کسی بھی فیصلے کا نتیجہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے قتل عام کی صورت میں سامنے آتا، جو سچی نیت کے ساتھ اپنی زندگیاں قربان کر دیتے، کیونکہ اپنے خیال کے مطابق وہ شہادت قبول کر رہے ہوتے۔ اگر اب کوئی خون ریزی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں مجھے اس کے لیے قصوروار نہیں ٹھہرایا جائے گا، لیکن اگر میں نے پہل کی ہوتی اور ملک کو ایک مذہبی جنگ میں جھونک دیا ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا انجام بہت برا ہوتا۔ اگر قانون اور امن عامہ کے تحفظ کے مسئلے کے بجائے اصل اصول پر جنگ چھڑ جاتی تو نتائج 10 گنا زیادہ برے ہوتے، اور شاید اس صورت میں آخری کامیابی ہماری نہ ہوتی۔ اس کی نفرت بھی امین، اس کی محبت بھی امین، قہر بھی اس کا ہے، اللہ کے بندوں پہ شفیق، پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق۔ انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب کا رفیق، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق۔